السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں آپ دیکھیں گے کائی قبیلے میں عثمان صاحب کا دیوان لگا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کراسی والے گرمیان اور جاندار کے ساتھ اتحاد کر کے جہاد کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی متحد نہیں ہونا چاہتے۔ بیگم خاتون آپ کہتی ہیں کہ آپ کو بہت سی پریشانیاں ہیں، بتائیں کیا ترکوں کے لیے علیحدہ رہنے کے علاوہ کوئی اور مصیبت ہے؟ وہ سب مل کر ہمارے خلاف آئیں، ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ ترکوں کو متحد کرنے کے لیے انہیں ایک جھنڈے کے نیچے اور ایک ریاست کے لیے اگر ضرورت پڑی تو میں ان سے بھی لڑوں گا۔ بیحان صاحب اب اپنی طرف کا انتخاب کریں، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ تو بیحان کہتا ہے اگر آپ نے جو کہا ہے وہ کریں گے تو کوئی دوغلا پن نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی افراتفری رہے گی۔ آپ سے آپ کا راستہ میرا راستہ ہے، میں آپ سے اپنی وفاداری کا عہد کرتا ہوں۔ اس پر عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بالا خاتون بیگم خاتون سے پوچھتی ہیں بیگم خاتون اب آپ کی باری ہے، اپنا انتخاب کریں۔ تو بیگم آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے میں عثمان صاحب سے اپنی وفاداری کا عہد کرتی ہوں۔ عثمان صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر گنجر صاحب سے کہتے ہیں آپ نے طویل عرصے سے ہمارا ساتھ دیا ہے، سلامت رہیں، تو اس لیے میگاجا قلعہ اب سے آپ کا ہے۔ صفدار گنجر سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح سے آپ نے مجھے قلعہ دیا، اللہ پاک آپ کو مزید قلعے فتح کرنا نصیب فرمائے۔ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ہدف کا اعلان کریں۔ غزہ کے راستے میں اگلی باری کافروں کا قرادین قلعہ ہوگا جہاں بہت سے مسلمان مارے گئے ہیں۔ تیکفور آندریا جس کے پاس ہم نے علاؤالدین صاحب کو الچی بنا کر بھیجا ہے، وہ یا تو قلعہ ہمیں دے گا یا ہم فوج کے ساتھ جا کر قرادین فتح کریں گے۔ ادھر قرادین قلعے میں علاؤالدین سپاہی کے ساتھ آندریا کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ علاؤالدین کو دیکھ کر آندریا کہتا ہے تو تم عثمان کے ایلچی ہو؟ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے ایسا ہی ہے اور میں عثمان صاحب کا بیٹا علاؤالدین ہوں۔ آندریا پوچھتا ہے عثمان صاحب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے تمہاری تمام تر زمینوں کے ساتھ یہ قلعہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی آندریا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نہ دوں تو؟ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے اب کیونکہ یہ ہماری ریاست کا ہدف بن گیا ہے تو جلد یا بدیر قرادین ہماری ملکیت بن جائے گا، یا نرمی سے یا سختی سے، فیصلہ تم کرو۔ گورنر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں انتخاب کرنے کا موقع دیا۔ اس پر علاؤالدین کہتا ہے ہماری خواہش ہے کہ تم قرادین کو اپنی مرضی سے ہمارے حوالے کر دو، خون نہیں بہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ کے لیے کوئی جان ضائع نہ ہو جس کا انجام واضح ہے اور یہ عثمان صاحب کا حکم ہے۔ آندریا آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے یعنی کہ تم کہہ رہے ہو اگر میں نے ہتھیار نہ ڈالے تو میں مروں گا؟ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی مجھے میرے محل میں دھمکی نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ساتھ وہ علاؤالدین کے ساتھ کھڑے سپاہی کی گردن اڑا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤالدین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کمینے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین بازنطینی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، مگر گورنر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی بازنطینی سپاہی اسے دبوچ لیتے ہیں۔ علاؤالدین چلاتے ہوئے کہتا ہے گورنر میں تمہیں مار ڈالوں گا، تم نے ایلچی کو نقصان پہنچایا ہے، اب تم قلعہ ہمارے حوالے کر دو تب بھی میں تمہاری جان نہیں بخشوں گا۔ گورنر تلوار اس کے گلے پر تانتے ہوئے کہتا ہے مجھے تم کو مارنے پر مجبور نہ کرو، تم زندہ رہو گے اور عثمان کے خلاف میری ڈھال بنو گے، سپاہیوں اسے زندان میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی علاؤالدین کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ جاتے جاتے علاؤالدین اپنے شہید سپاہی کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہو جاتا ہے۔ بورسا میں خاتون ہولوفیرا کو لے کر لوکاس کے پاس آتی ہے۔ ہولوفیرا کو دیکھ کر لوکاس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ آ کر تم نے مجھے کتنا خوش کیا۔ جواباً ہولوفیرا کہتی ہے آپ جیسے مہربان کمانڈر کو ٹھکرانا غلط ہوتا۔ لوکاس کہتا ہے انصاف کے بغیر جنگ کبھی باعزت نہیں ہو سکتی، لیکن میرے لیے اس جنگ میں بے گناہوں کی حفاظت کرنا اہم ہے۔ عثمان کو میری بات ماننی پڑے گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کائیوں کے کتنا قریب ہو، تم عثمان کو ہم سب سے بہتر جانتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ لوکاس مزید کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اپنی نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی غلطی نہ کروں۔ ادھر جنگل میں سپاہی بے سنگر چھپایا ہوا پنجرہ باہر نکالتا ہے اور خبر کبوتر میں ڈال کر اسے اڑا دیتا ہے، پھر پنجرہ چھپاتا ہے اور اپنے خفیہ تہ خانے میں چلا جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب سمیت سب لوگ سرداری خیمے سے باہر آتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر غازی اپنی تلواریں بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے جرگے میں کیا فیصلہ ہوا عثمان صاحب؟ ہم کہاں فتح کریں گے بتائیں۔ عثمان صاحب کی اجازت سے اورحان آگے بڑھتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے اے لوگو ریاست کا اجلاس ختم ہو چکا ہے، ہم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو خیر کی طرف لے کر جائے گا۔ ایک دوسرے کے دشمن بیحان صاحب اور بیگم خاتون نے صلح کر لی اور عثمان صاحب سے اپنی وفاداری کا عہد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اورحان مزید کہتا ہے کائی کے بہادر سردار گنجر کو میگاجا قلعہ دیا گیا ہے اور اس اجلاس میں عثمان صاحب جو طے شدہ حکم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو پورے جہان پر انصاف پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں، عثمان صاحب نے اپنی اگلی فتح کا
اعلان کر دیا ہے۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے ہماری منزل کرادین قلعہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ برہان مزید کہتا ہے علاؤالدین صاحب کو کرادین میں ایلچی بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کے آنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ قلعہ جنگ سے لیں گے یا امن سے۔ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ کرادین قلعے کے زندان میں علاؤالدین قید ہوتا ہے کہ اسی لیے گورنر وہاں آتا ہے۔ اسے دیکھ کر علاؤالدین اس پر لان تان کرتا ہے تو گورنر کہتا ہے جدوجہد کرنا بند کرو شہزادے، تم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے، تم مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، اب خود کو دیکھو۔ تو علاؤالدین اس سے کہتا ہے مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، تمہیں اپنی دیواروں اور قلعوں پر بھروسہ ہے، لیکن تم ان لوگوں کے بچوں کے خلاف ہو جنہوں نے لوہے کے پہاڑوں کو پگھلا دیا۔ مت بولنا کہ تمہاری دیواریں تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی گورنر علاؤالدین کو ایک زوردار مکہ رسید کرتا ہے اور اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے مجھے بچوں کو سنائی جانے والی کہانیوں کے بارے میں مت بتاؤ، میں حقیقی ہوں۔ تو علاؤالدین اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے ہم دیکھ لیں گے، عثمان صاحب آئیں گے، فکر نہ کرو۔ گورنر اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے وہ ویسے نہیں آ سکتا، وہ میری دیواروں کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اور یہ سب تمہاری بدولت ہوا شہزادے۔ یہ کہتے ساتھ ہی گورنر چلا جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں برہان عثمان صاحب کو کبوتر سے خبر نکال کر دیتا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی عثمان صاحب خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ خبر کچھ ایسی تھی کہ وزیر حضرت گرمیان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ خبر ملنے کے بعد عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے جانبازوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بیگم خاتون بالا خاتون کے پاس آ کر کہتی ہے میں نے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو کافی عرصے سے جانتی ہوں۔ تو بالا خاتون کہتی ہے مگر بیگم خاتون میں نے آپ کے بارے میں بالکل نہیں سنا۔ جواباً بیگم خاتون کہتی ہے اب سے آپ میرے بارے میں مزید سنیں گی، ہم اکثر ملیں گے، میں نے اب اپنی وفاداری کا عہد کیا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے ورنہ آپ کے مفاد میں نہیں ہوتا، آپ کو مبارک ہو۔ بیگم خنجر پکڑتے ہوئے کہتی ہے یہ مفادات کے بارے میں نہیں ہے، یہ ماضی کی وفاداری کے بارے میں ہے۔ ناظرین، بیگم خاتون کے پاس یہ وہی خنجر ہے جو وہ خیمے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے جواب میں بالا خاتون کہتی ہے یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے پاس وفادار ساتھی ہیں، آپ کا شکریہ بیگم خاتون۔ اسے دیکھتے ہوئے ہزال فاطمہ سے کہتی ہے بدبخت خنجر بھی لے کر آئی ہے، یہ جب کنواری تھی میں اسے تب سے جانتی ہوں۔ یہ اس کے بارے میں بات کرتی رہتی ہے کہ عثمان صاحب نے اسے منگولوں سے بچایا اور اسے کائی کی کنداکاری کے ساتھ ایک خنجر تحفے میں دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اسے ہمیشہ چھپا کے رکھے گی، کون جانتا ہے کہ یہ کیا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ہزال کی باتوں سے فاطمہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور بیگم کے آگے بڑھتے ساتھ ہی بالا خاتون کے پاس آتی ہے، پھر ان سے کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ بابا کو کیسے جانتی ہے، بابا نے اسے منگولوں سے بچایا اور اسے ایک خنجر تحفے میں دیا، اور اس نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ اسے چھپا کے رکھے گی، اور اس نے چھپا رکھا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کرا سے راستہ بند کر کے اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ اسی لیے عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور سردار کراسے کو دیکھ کر اپنا گھوڑا روک لیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں خیر ہے کراسے صاحب، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سردار کراسے کہتا ہے ہم ایک ایسے سردار کی تلاش میں تھے جس میں ہمت کرنے کی بڑی طاقت ہو، اور تقدیر آپ کو ہمارے پاس لے آئی۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے سے اترتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہم جلدی میں ہیں، اگر آپ ہماری ہمت نہیں دیکھنا چاہتے پھر جو کہنا چاہتے ہو کہو اور ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر سردار کراسے کہتا ہے ہم یہاں یہ کہنے آئے ہیں کہ جلدی نہ کریں، آپ کے پاؤں ہلانے سے پہلے ہم آپ کے قدم کو دیکھ سکتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں صرف وہی جن کی دم پہ ہم قدم رکھتے ہیں ہمارے قدم دیکھتے ہیں، تو بتاؤ تمہاری دم کیوں درد کر رہی ہے؟ جواباً سردار کراسے کہتا ہے عثمان کارا عثمان، تم اپنے مرحوم بابا ارطغرل غازی کی طرح سیدھے اور غصے والے ہو۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں زیادہ باتیں نہ کرو کراسے بے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم جلدی میں ہیں۔ جواباً سردار کراسے کہتا ہے آپ نے کہا کہ آپ ریاست بن گئے اور اس میں جلدی کی، آپ نے کہا کہ آپ ترکوں کے رہنما بن گئے اور اس میں بھی جلدی کی، آئیں ہماری بات سنیں اور اب سے جلدی نہ کریں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔